بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں شادی ہو کر گئی وہاں کے رواج بہت عجیب تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی سارے گھر میں اندھیرا کر دیتے اور سونے لیٹ جاتے۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے رات جاگنے کی عادت تھی۔ کچھ دن کے بعد بے چینی بڑھی تو سب کے سونے کے بعد موبائل کی دھیمی روشنی لیے چھت پر جانے لگی، لیکن آنگن میں چراغ چلتا دیکھ کر حیرت سے وہاں گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری تو روح کانپنے لگی، کیونکہ وقت کی بدلتی کروٹیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنے آنے والے حالات سے واقف ہو جائے تو یا تو خوف اور پریشانی سے اپنے حال کو بھی تباہ کر لے یا پھر مستقبل کی فکر میں ہی مبتلا رہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ چاندنی راتیں تھیں، چھت پر ایک قطار سے چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، ان پر پڑی سفید اور رنگدار چادریں اور زمین پر پانی کا چھڑکاؤ، ان کے ساتھ امی کی لگائی گئی کیاریوں میں موتیے اور رات کی رانی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ چاروں جانب پھیلی بھینی بھینی خوشبو نے سب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ دو طرف لگے پیڈسٹل فین گھوم گھوم کر ہوا پھینک رہے تھے اور ہم سب بہن بھائی ایک لائن سے لگی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان صاف شفاف تھا اور ستاروں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ ہم بہن بھائی مختلف ستاروں کو ترتیب میں جوڑ کر کسی نہ کسی چیز کی شکل دے دیتے اور پھر سرگوشیوں میں اس بات کی تصدیق کی جاتی کہ ہاں، جو آنکھ نے دیکھا ہماری اور ہمارے ذہن نے جو بنا وہ صحیح ہے۔ اوپری قطار کی دو چارپائیاں اماں اور ابا کی ہوتی تھیں۔ برابر والی چھت اور ہماری چھت کے درمیان 4 فیٹ کی دیوار تھی اور کھڑے ہو کر ہم بآسانی دوسری چھت پر دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ برابر والا گھر ہمارے چچا کا تھا اور چچی میری خالہ بھی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ دیوار تو بس عارضی حدود بندی تھی، ورنہ گرمیوں کی راتوں میں عشاء کے بعد سے چھت پر محفل جم جاتی اور دونوں طرف کے لڑکے لڑکیاں کسی بھی ایک جگہ جمع ہو کر خوب شغل میلہ لگاتے۔ تاش کی بازی تو کبھی اونو کارڈز، کبھی لوڈو تو کبھی بیت بازی ہو رہی ہوتی۔ خوب قہقہے اور مذاق ہوتا، ایک دوسرے پر فقرے کسے جاتے، لطیفے بنائے جاتے اور خوب چھڑایا جاتا۔ یہ محفل اس وقت تک جمی رہتی جب تک کسی بڑے کی گرجدار تنبیہ بھری آواز ہمیں سونے کی اور شور ختم کرنے کی تلقین نہ کرتی۔ بڑا ہی خوبصورت وقت تھا، محبت اور خلوص سے بھرپور۔ وہ دن میری زندگی کے یادگار دن بن گئے تھے۔ ابا اور چچا دونوں کی مارکیٹ میں دکانیں تھیں اور ہم سب کزنز ابھی پڑھنے کی عمر میں تھے۔ کوئی اسکول جاتا تو کوئی کالج اور کوئی ایک قدم اور آگے یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ہمارے بڑے کچھ اتنے پڑھے لکھے نہ تھے مگر روشن ذہن ضرور تھے۔ اسی وجہ سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع حاصل تھے۔ آج جو مجھے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا، یہ پسندیدگی تب کی تھی جب بچپن تھا اور ہم محبت یا کسی بھی ایسے جذبے سے بالکل ناواقف تھے۔ اجو ہمیشہ میرا کچھ خاص خیال رکھتا۔ ہم لوڈو کھیل رہے ہوتے تو وہ میری گوٹی کبھی نہ پیٹتا، اور کبھی کچھ باہر سے خرید کر لاتا تو مجھے خاموشی سے میرا حصہ ضرور دیتا۔ گھر میں کبھی ہم سب کزنز اور بہن بھائیوں میں بحث چھڑ جاتی نا، تو اس کا ووٹ ہمیشہ میرے ہی حق میں ہوتا، چاہے سامنے والا اس کا بھائی یا بہن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ ہمارے گھروں میں کھانا ضرور الگ الگ بنتا تھا مگر ہر روز کھانے کا تبادلہ ہوتا، اور جب بریانی، حلیم نہاری یا کڑھی جیسے پکوان بنتے تو ضرور ہی زیادہ بنائے جاتے اور بھرپور ایک دوسرے کے گھر بھیجے بھی جاتے تاکہ سب سیر ہو کر کھا لیں۔ یہ زندگی کا بہت ہی اچھا دور تھا، مگر نہ جانے کیسے اس پرسکون زندگی میں دنیاوی علائش در آئیں اور ہمیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اجو کے بڑے بھائی نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ اس کے بعد انہیں اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کا رہن سہن بھی بدلنا یاد آ گیا، کیونکہ ان کی نظر میں ہم لوگ گاؤں کے لوگوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم مینرز سے ناآشنا نسل کے طور پر پروان چڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو چاچا کے گھر میں اے سی لگے اور یوں چھت پر کھلی ہوا میں سونا اور محفل جمنا ختم ہو گیا۔ دوسری طرف ہمارے گھر بھی آپی کی شادی ہو گئی اور اس سے چھوٹا بھائی کینیڈا سدھار گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب رونق میلے بھی قصہ پاری نہ بن گئے۔ اب ہمارے گھر بھی سب کمروں میں اے سی لگ چکے تھے۔ کمروں میں جدید بیڈ روم سیٹ اور نرم فوم کے گدے موجود تھے۔ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل اور بیٹھنے کے لیے سٹائلش صوفے موجود تھے۔ چچا کا گھر بھی ان تمام آسائشات سے سج چکا تھا۔ ہم مینرز فل ہو چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں
وہ سکون کہیں کھو گیا تھا جو چھت پر تاروں کی روشنی اور چارپائیوں پر پیڈسٹل فین کی ہوا میں سونے سے میسر ہوتا تھا۔ اچو کی چھوٹی بہنیں جو میری ہی عمر کی تھیں، ان دونوں کی نا ساتھ ہی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی اجو کے باہر جانے کی تیاری بھی۔ مجھے ان دنوں کسی بھی طرح سکون نہ ملتا تھا۔ میری یہ دونوں کزنز میری ہم عمر تھیں اور ہم نے بچپن سے بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ ان کی شادی ہونے کا اور دور جانے کا سوچ کر مجھ پر قنوطیت کے دورے پڑ رہے تھے، مگر یہ بات میں خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ اس اداسی اور گھبراہٹ کی بڑی وجہ اجو کا پردیس جانا بھی تھا۔ ہم میں کبھی کوئی زبانی کلامی محبت کا دعویٰ ہوا تھا اور نہ ساتھ نبھانے کا وعدہ، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ کچھ ادھورا رہ جائے گا، جیسے میرے دل کا ایک حصہ ویران ہونے کو ہے۔ کچھ دن تو شادی کی گہما گہمی میں گزر گئے، مگر جب دونوں بہنوں کے بعد اجو نے بھی رخت سفر باندھ دیا تو میری بے قراری آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ اس دن بھی میں بے چین سی رات کے وقت چھت پر چلی آئی، کیونکہ اب چھت پر نہ تو کوئی محفل جمتی تھی اور نہ کوئی سوتا تھا، مگر امی کے موتیے اور رات کی رانی کے پودے موجود تھے۔ امی ہر روز صبح انہیں پانی دیتی اور ان کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ چاند کی 17 تھی اور گھٹتا ہوا چاند اپنی روشنی سے چھت پر دھیما سا اجالا بکھیر رہا تھا۔ موتی اور رات کی رانی کی مہک آوارہ سی پوری چھت پر چکراتی پھر رہی تھی۔ میں چھت پر جا کر منڈیر سے باہر دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار کے اس پار کوئی موجود ہے۔ سگریٹ کی مخصوص مہک نے میرے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا اور میں بے اختیار چھت کی درمیانی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا اندازہ درست ہی تھا۔ اجو دیوار سے لگا مجھ پر ہی نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی جو اس کی انگلیوں میں سلگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی کبھار سگریٹ پی لیتا ہے، مگر سب کے سامنے نہیں۔ وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، جیسے مجھے اپنی آنکھوں کی پتلی پر مجسم کر کے پردیس لے جانا چاہتا ہو، اور میں اپنی آنکھ میں پھیلتے کاجل کو غیر محسوس انداز میں صاف کرتی رہی۔ اس طرح کھڑے ہمیں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ نہ اس نے کوئی وعدہ کیا اور نہ میں نے کوئی گلا، بس یہ فصوں دیر تک اسی طرح قائم رہا، اور پھر وہ آہستہ سے مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے نیچے اتر گیا۔ میں بھی اداسی کی چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر واپس پلٹ آئی۔ نہ کوئی اظہار ہوا تھا، نہ کوئی اقرار۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ لمحات مجھ سے وہ قرار بھی چھین گئے تھے جو دل کو بہلا لیتی تھی، اس سے بھی گئی۔ اچھو اس صبح چلا گیا۔ خالہ بالکل تنہا سی ہو گئی تھی۔ میں دن میں ایک چکر تو ان کے پاس لازمی لگاتی۔ کچھ ہی عرصے میں میرے بھائی اور اجو کے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ دونوں شادیاں لڑکے لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہی ہو رہی تھیں، اور دونوں لڑکیاں ان کے ساتھ کام کرنے والی کولیگز ہی تھیں۔ یہ شادیاں بھی انجام پائیں، مگر یہ تو بس ان لوگوں کے کمرے آباد ہوئے تھے، گھر تو دونوں ابھی بھی ویران ہی پڑے تھے۔ نہ جانے ہمارے ماں باپ کی تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی کہ ہمارے ہاں کے لڑکوں میں مادیت بری طرح سرایت کر گئی تھی۔ قناعت کا وہ سبق جو ہم نے بچپن سے پڑھا تھا، وہ بھول کر وہ مادی نفسا نفسی کا شکار ہو چکے تھے، اور ایک روبوٹ کی طرح لگی بندھی زندگی گزار رہے تھے۔ صبح اٹھ کر دونوں کپلز جاب پر چلے جاتے، آ کے بھابیاں تھوڑا بہت کچن میں جھانک لیتیں اگر ان کے شوہروں کی کوئی فرمائش ہوتی، ورنہ کھانا باہر سے آ جاتا یا وہ خود باہر چلے جاتے۔ رات کو دوسرے دن کی تیاری اور صبح پھر وہی افراتفری۔ عجب بوجھل سا ماحول ہو چکا تھا۔ اماں اور خالہ جیسے تیسے کر کے اپنا اور شوہر کا کھانا پینا دیکھ لیتی۔ یہاں میں بھی تھی تو اماں ابا کو دیکھ لیتی تھی، ساتھ ہی کوشش ہوتی کہ خالہ اور چچا کا بھی ہر ممکن دھیان رکھ لوں، مگر یہ سب بھی کب تک رہنا تھا۔ بقول اماں کہ میں پرایا دھن تھی اور مجھے دوسرے گھر جانا تھا، اور پھر یہ وقت بھی آ ہی گیا۔ اجو کو گئے 2 سال ہو چکے تھے، اور میں نہ جانے کس خوش فہمی میں کئی رشتے ٹھکرا چکی تھی، مگر اچانک ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ منٹوں میں ہی راہ عدم سدھارے۔ اب اماں کو انجانے خوف نے گھیر لیا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اب میرے لیے آئے رشتوں میں سے ایک مناسب رشتے کو شرف قبولیت دے دیا گیا۔ میں آخر تک منتظر رہی کہ اجو کا کوئی پیغام آئے گا۔ خالہ اماں کو کہہ دیں گی، یہ تو میرے اجو کی دلہن بنے گی، خبردار
جو تم نے میری بیٹی کی کہیں اور شادی کرنے کا سوچا بھی۔ مگر یہ سب میرے تصورات کی دنیا تک ہی محدود رہا اور حقیقت نہ بن سکا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں مجھے کہتی، بیٹا اپنی مرضی کی چیزیں لے لو۔ میں کہہ دیتی، جو آپ کو پسند ہے امی وہی لے لیں۔ کیونکہ میرے دل میں کوئی ارمان نہیں تھے جس کی بنا پر میں اپنی مرضی کی چیزیں لیتی یا شاپنگ کرتی۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ ان دنوں مسکراہٹ میرے لبوں کو چھو کر بھی نہ گزری۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا اس دن کوئی بھی نہ ہو۔ مجھے کوئی غم اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ حلق میں یوں لگتا تھا آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا ہے جو نکل نہیں پا رہا، نہ سانس لینے دے رہا ہے۔ مہندی کی رات میں چھت پر گئی، دیوار پر تھوڑی دیر ٹکی، اس چھت پر دیکھ رہی تھی جہاں پر ہمارے قہقہے گونجا کرتے تھے۔ مجھے وہ قہقہے سنائی دینے لگے، میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ مجھے وہ جگہ آج بھی یاد تھی جدھر آخری بار اچو کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے۔ وہ کیسے چلا گیا تھا چھوڑ کر، کچھ کہہ کر بھی نہ گیا۔ مجھے تو کچھ کہہ جاتا۔ آج خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک بار اس سے بات تو کر لیتی، ایک بار اس سے پوچھ تو لیتی۔ اس رات کیوں نہ میں نے اس سے کچھ کہا، کیونکہ آج میں اتنا تڑپ رہی ہوں نا۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا میں گم تھی۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اچو کہہ کر ایک دم سے پیچھے پلٹی، پر سامنے اماں کو کھڑے دیکھ کر ایک دم سے نگاہیں جھکا لی۔ اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اماں کی نگاہوں سے بچ کر وہاں سے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی، ایک بار کیا اچو کو معلوم ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ پر ٹائم ہی نہ ملا پوچھنے کا۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ میری حالت بہت بری ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جان نکال رہا ہو۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر میں ارد گرد دیکھنے لگی جیسے اچو ابھی آئے گا اور کہے گا کہ یہ میری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پر ہمیشہ کی طرح یہ بھی وہم نکلا اور میں کسی اور کی امانت بن گئی۔ اچو کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے اب گناہ بن گیا تھا۔ میں کسی اور کی شریک حیات بن گئی، کسی کی محرم بن گئی۔ اجو سے کوئی رشتہ باقی نہ رہا۔ میری محبت پر اب اجو کا کوئی حق باقی نہ رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آنسو خشک ہو گئے ہوں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرا کسی اور سے نکاح ہوا ہے، میں تو وہیں پر مر جاؤں گی۔ پر جو آنسو زور و شور سے نکل رہے تھے وہ بھی خشک ہو گئے، اور پھر شام کے وقت اس گھر کو بھی چھوڑ دیا جس میں اتنے سال گزارے تھے۔ وہ سارے ہنسی قہقہے وہیں پر رہ گئے، کہیں دفن ہو گئے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں سارے بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھنے والے تھے، پر میری نند کا رویہ مجھ سے بہت عجیب تھا۔ ہمیشہ مجھے غصے میں گھورتی رہتی تھی۔ دوسرا، میرے سسرال میں ایک عجیب سا رواج بھی تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوتی گھر کے سارے لوگ اپنی چارپائیوں پر لیٹ جاتے اور مجھے عادت تھی رات دیر تک جاگنے کی۔ رات گئے تک میں لیٹی رہتی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی۔ میں نے 2-3 بار اپنے شوہر سے کہا، مجھ سے اتنی جلدی نہیں سویا جاتا، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے، ارے کوشش کرو گی تو نیند آئے گی، اگر الٹے سیدھے خیالوں میں گم رہو گی نا تو کیسے نیند آئے گی؟ اس کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ کیسی بات کر گیا تھا؟ اس نے کون سے الٹے سیدھے خیالوں کی بات کی تھی؟ مجھے سمجھ نہ آئی۔ صبح کے وقت میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ میری نند بھی تھی۔ وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ ہی؟ وہ مجھے کہنے لگی، کس نے کہا میں تمہاری آپی ہوں؟ میں نے کہا، جب آپ میرے شوہر کی بہن ہیں تو میرے لیے آپی کی طرح ہی ہو نا۔ وہ ہنستی ہوئی بولے، مجھے لگتا ہے کسی نے تمہیں بتایا نہیں، میں تمہارے شوہر کی بہن نہیں ہوں، ان کے مرحوم چاچو چاچا کی بیٹی ہوں۔ اس کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے تو ہمیشہ سے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ میرے شوہر کی بہن ہے، پر یہ تو اس کی سگی بہن نہیں تھی، اوپر سے اس کا میرے ساتھ اتنا برا رویہ۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے اسی طرح گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کا عجیب سا جواب سن کر میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ پھر سے مجھے کہنے لگی، میں تم سے تو کہیں زیادہ پیاری ہوں، تم میں ایسا کیا ہے جو اسے مجھ میں نظر نہیں آتا؟ تم تو اس سے دور ہو کر بھی اس کے قریب ہو۔ نہ جانے وہ لڑکی کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی، مجھے اس کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی،
अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि मेरी किसी बात की समझ ना आए तुम्हें। अच्छे से समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि ये काम तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, कैसा काम? किस काम की बात कर रही हैं आप? वो वहाँ से गुस्से में मुझे बिना कोई बात बताए चली गई और मुझे परेशान कर गई। सारा दिन फिर मेरी उससे कोई बात ना हो सकी। सारा दिन इसी परेशानी में गुजर गया। रात का वक्त था, मेरे शौहर के सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कज़न्स बचपन में हुआ करते थे। न जाने क्यों उन सबको देखते हुए मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं वहाँ से उठ गई। अचानक मेरे दिल को कुछ हुआ था, कोई शिद्दत से याद आने लगा था। किसी की बातें, किसी के कहकाहे मेरे दिल को चीरने लगे थे। मैं छत पर आ गई और रोने लगी। अपने मुंह पर हाथ रख लिया, कोई मेरी हिचकियों की आवाज़ ना सुन ले। इतने में मुझे अपने शौहर की आवाज़ आई, जो मुझे ही बुलाता हुआ आ रहा था। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए। वो कहने लगा, अरे रो रही थी? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए बहाना बनाकर कहा, नहीं, वो आँख में कुछ चला गया। वो कहने लगा, लाओ इधर, मुझे दिखाओ। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो, नीचे सारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो मुझे नीचे ले गया। मेरी नंद उस वक्त भी मुझे घूर रही थी। अचानक कहने लगी, लगता है किसी की शिद्दत से याद सता रही है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मतलब अपने शौहर की ही सता रही होगी। अब उदास मत हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी नंद पागल ही लग रही थी। न जाने उसे मेरे साथ क्या मसला था, क्यों बात बात पर ऐसे कह देती थी जैसे मैंने उसका कोई हक मारा हो। इसके बाद अक्सर मेरी नंद इस तरह की बातें करती जैसे मैंने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली हो। पर मेरा शौहर तो मुझसे मोहब्बत करता था, फिर वो ऐसे क्यों कहती थी जैसे मैंने उसकी मोहब्बत पर हक जमाया हो। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि अज्जू आया हुआ है। कभी कभी दिल करता उसके पास जाऊं, उससे बात करूं, पर मैं नहीं गई क्योंकि मैं किसी की अब अमानत थी। मैं कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकती थी? मैं तो किसी के निकाह में थी, एक पाकीज़ा रिश्ते में बंधी हुई थी। मैं किसी और को चाहने का गुनाह कैसे कर सकती थी? मेरा शौहर मुझे 2-3 बार कह चुका था, तुमने काफ़ी दिन हो गए हैं अपनी अम्मी के घर जाने की बात नहीं की, चलो कल चलते हैं। पर मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरा अज्जू से सामना होगा और मैं उसका सामना करना नहीं चाहती थी। रात का वक्त था, सारे सो चुके थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और छत पर जाने लगी। अभी कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि अचानक आंगन में जलता चिराग देखकर रुक गई और नीचे गई। पर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और मेरे शौहर से दूर हुई, जो कि मेरे शौहर के कंधे से लगी रो रही थी। मैं गुस्से में वहाँ से जाने लगी। मेरा शौहर मेरे पीछे आया और मुझे बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज़ सुनी अनसुनी करती अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुनो, जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार दरवाज़ा तो खोलो। वो दस्तक पे दस्तक दे रहा था और कोई ना उठ जाए, इस डर से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझे गुस्से में कहने लगे, पागल हो, बंदा बात तो सुन लेता है, भला ऐसे भी क्यों करता है? मैंने कहा, क्या सुनाना चाहते हैं और मैं क्या समझूं? मैंने रोते हुए कहा। वो कहने लगा, जानती हो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है। मैं उसे अपनी बहन कहता हूँ। अगर इससे ज़्यादा है कुछ मेरे लिए तो वो मेरी अच्छी दोस्त है। बचपन से हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते आए हैं। तुम क्या समझ रही हो? मैंने गुस्से में कहा। वो आपसे मोहब्बत करती है ना, जो बात बात पर मुझे ताने देती है। मैंने उसकी मोहब्बत उससे छीन ली। जानते हैं मुझे कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। उससे ही शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों की, ताकि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाती। मैंने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वो कहने लगा, निगाहें झुकाकर इसी वजह से ही की थी तुमसे शादी, ताकि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। इसी वजह से तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ताकि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी और कहा, क्या मतलब? आप सीधी बात बताएं मुझे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ। वो कहने लगा, तुम ही मना सकती हो, प्लीज़ उसे उसकी मोहब्बत दिला दो। मैं आंसू साफ करते हुए पीछे हो गई और कहा, कोशिश करूंगी। अगले दिन ही मैं अपने घर गई और मेरी बदनसीबी, अज्जू हमारे घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, काफ़ी मसरूफ़ हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगा था आओगी मिलने। मैंने हंसते हुए कहा, मैं क्यों आती? दरअसल मैं अपने शौहर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, इसी वजह से खैर से अब तुम भी शादी कर लो। अगर आ ही गए हो तो
میں اس سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر خود کو برا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، انشاءاللہ شادی ہی کرنے کے لیے آیا ہوں، کر کے جاؤں گا۔ میں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے قریب ہوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، فکر مت کرو۔ جانتا ہوں آج بھی میں تمہارے دل میں ہوں اور تم میرے دل میں۔ جسم جدا ہے تو کیا ہوا، روحیں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ کروں گا اس لڑکی کے ساتھ شادی جس سے تم چاہو گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر کچھ ماہ کے بعد اجو کی شادی میری نند سے ہو گئی، جو کہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی۔ جو خواب میں نے سجائے تھے اس کے سنگ وہ سب ٹوٹ گئے تھے، پر میرے شوہر نے مجھے سمیٹ لیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی کسی اور کو میرے دل میں نہیں آنے دے گا، ہمیشہ میرے دل میں میرا شوہر ہی رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔